بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے حسن معاشرت کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی ماقبل والی روایات کے اندر، اور ابھی یہ جو باب چل رہا ہے اس کے اندر باب البر والصلہ، نیکی کا اور صلہ رحمی کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے فضائل اور صلہ رحمی اور نیکی نہ کرنے پر جو وعیدیں وغیرہ ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. تو گزشتہ دروس کے اندر آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ اگرچہ باب بر عام طور پہ نیکی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو روایات جمع کی ہیں اس میں والدین کے ساتھ جو نیکی کا معاملہ ہے، حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر صلہ سے مراد صلہ رحمی، تو والدین کا نمبر پہلا ہے اور باقی جو دیگر عزیز و اقارب ہیں ان کا نمبر دوسرا آتا ہے. تو ماقبل میں مختلف قسم کی روایات بیان ہوئی جن کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام زیادہ بتلایا، اور اس کی بنیادی وجہ کہ باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے. 3 بڑے بڑے مراحل ہوتے ہیں جن میں سے ایک حمل کا زمانہ ہے کہ بچے کو ماں پیٹ میں لے کر گھومتی ہے، دوسرا جننے کے معاملات ہوتے ہیں، اور تیسرا پھر بچے کی پرورش دودھ پلانا جو 2-2.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے. اس میں لا محالہ والد کی طرف سے کوئی مشقت کا سامنا والد کو نہیں کرنا پڑتا اور والدہ کو تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں. اس لیے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ میرے حسن سلوک کا والدین میں سے پہلے نمبر کا حقدار کون ہے؟ تو سرکار نے 3 مرتبہ والدہ کا نام لیا اور 4تھی مرتبہ والد کا نام لیا. اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے فرمایا اگر والدین کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اپنی اولاد کے حق میں کہ والد کہے کہ مجھے وقت دو اور والدہ کہے کہ مجھے وقت دو، اگر معاملہ احترام اور تعظیم کا ہو تو والد کا نمبر پہلا آئے گا، اور اگر معاملہ خدمت کا ہو تو والدہ کا نمبر پہلا آئے گا. ہمارے بڑوں نے فرمایا اگر گھرداری کے معاملات ہوں اس میں والدہ کی بات کو مانا جائے گا، اور اگر دنیا داری کے معاملات ہوں اس کے اندر والد کے قول کا یا والد کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. ماقبل والی روایات کے اندر کچھ اس قسم کی باتیں بیان ہوئیں. ابھی جو روایت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا. اب یہ جنت میں داخل ہونا مرنے کے بعد ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر پیغمبر کہیں پر کہتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو یا تو وہ معراج کے موقع پر ہوا ہوگا، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی مبارک زندگی میں جسمانی اعتبار سے 1 مرتبہ معراج ہوئی، اور سونے کی حالت میں خواب کے اندر پیغمبر کو 20 مرتبہ اپنا معراج کا معاملہ ہوا. اب یہ معاملہ کب کا ہے اللہ جانتا ہے. اگر بیداری والے معاملات ہیں کہ جب سرکار آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تھے تو بھی بالکل بات ٹھیک ہے، اور اگر بیداری والا نہیں ہے بلکہ خواب والا بھی ہے تو پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے. عام بندے کے خواب کے اندر شیطان کے عمل دخل کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا تو جنت کے اندر میں نے تلاوت کلام پاک کی آواز سنی.
تلاوت کلام پاک کی آواز سنی، جنت کے اندر میں نے تلاوت کلام پاک کی آواز سنی، تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی جنت میں تو جا نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر پیغمبر کو اس بات پر تعجب ہوا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کون چلا گیا اور کس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پوچھا تو مجھے بتلایا کہ حارثہ بن النعمان یہ پیغمبر کے صحابی ہیں اور ابھی تک ان کا انتقال بھی نہیں ہوا اور مدینہ منورہ کے اندر ان کی رہائش ہے۔ یہ اپنے گھر کے اندر مدینہ میں تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا ان کی تلاوت کی آواز کو جنت کے اندر جنت والوں کو سنانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب تعجب ہوا تو بتلایا یہ حارثہ بن النعمان، اور پھر خود ہی وجہ بھی بتلا دی گئی۔ اتنا بڑا مقام ان کو دینے کی وجہ فرمایا کہ یہ ان کا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک پر ان کو ملنے والے اجر و ثواب کی بنیاد پر ہے، اور آگے بیان میں فرمایا کہ لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کا یہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے اپنی والدہ کو پیٹھ موڑ کر پیٹھ نہیں دکھاتے تھے، مطلب اگر والدہ سامنے بیٹھی ہیں اور ان کو اگر پلٹ کر جانا ہوتا تو پلٹ کر الٹے قدموں آیا کرتے تھے، والدہ کی جانب مطلب پیٹھ کر کے اور منہ بھار کر کے نہیں جایا کرتے تھے۔ اپنی بیگم سے کہا کرتے تھے اگر والدہ نے کوئی بات کہہ دی اور ان کو سمجھ نہ آئی تو خود جا کر والدہ سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس موقع پر اپنی بیگم سے کہا کرتے تھے کہ جا کر والدہ سے پوچھ کر آئیں والدہ نے کیا کہا۔ والدہ کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتے تھے، والدہ کے سر میں کنگھی خود کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا ان کا مقام اگر اللہ نے رکھا تو پیچھے والدین کی خدمت کا معاملہ ہے، والدین کی خدمت کا معاملہ ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اگر والدین کی خدمت کریں گے تو اجر و ثواب کے ذریعے سے جنت پا سکتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ دیکھیے بڑے بڑے احکامات ہیں۔ حج ہر بندہ نہیں کر سکتا، حج ہر بندہ نہیں کر سکتا، جہاد ہر بندہ نہیں کر سکتا، نماز روزہ زکوٰۃ کے معاملات ہر بندہ کرتا تو ہے لیکن کما حقہ کر نہیں سکتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک آسان فارمولہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا والدین کے متعلق بتلا دیا کہ والدین کی خدمت کر لیں تو والدہ کے قدموں کے نیچے جنت اور والد صاحب کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ آگے والی روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، گویا کہ اگر کوئی ایمان والا ایمان کے بعد اگر جنت کمانا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، صدارت 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ بندہ ہے جو کسی کے ساتھ احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلانا شروع کر دے، احسان کرے اور احسان کے بعد جتلانا شروع کر دے۔ دوسرے نمبر کا بندہ وہ ہو جو والدین کا نافرمان ہو، جو والدین کا کیا ہے؟ نافرمان۔ میں نے کل آپ کو بتلایا اگر دوستوں کی گیدرنگ لگی ہوئی ہو، اپنا برکی صاحب توجہ، خان ولی صاحب توجہ، لالا، دوستوں کی گیدرنگ لگی ہو، دوستوں کی گیدرنگ لگی ہو اور سامنے سے اگر کسی کا والد آ جائے، آپ بھی کل نہیں آئے تھے، سامنے سے اگر کسی کا والد آ جائے اور دوست اگر پوچھیں یہ کون آ رہا ہے تو جس کا والد ہے اگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا والد آ رہا ہے اس بندے کا ایمان خطرے میں اور وہ والدین کے نافرمانوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک تو احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا اور نمبر 2 کون نہیں جائے گا؟ جو والدین کا نافرمان ہوگا، جو والدین کا کیا ہوگا؟ نافرمان ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، جو شراب کا عادی ہو۔ تو اللہ کا فضل ہے ہم میں سے شراب کا عادی تو کوئی نہیں ہے، لیکن پہلی والی جو 2 خصلتیں ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان خصلتوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، وگرنہ آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر چلی جائے یہ تو ممکن ہے پر پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، ہر بندے کو جنت میں جانا ہے، کس کا مقدر کون سا راستہ ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے۔ مولانا یحییٰ عباسی صاحب ایک موقع پر بیان میں فرما رہے تھے بندے کو آل راؤنڈر ہونا چاہیے کہ وہ بولنگ بھی کر سکے، وہ بیٹنگ بھی کر سکے، وہ فیلڈنگ بھی کر سکے، سارے کام کر سکے، کچھ نہ کچھ حصہ ہر کام میں لگایا جائے تاکہ کل قیامت والے دن جب لائنیں لگی ہوں گی جنت میں جانے والوں کی تو ہر بندہ آل راؤنڈر ہو کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہر چیز کا ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ذخیرہ ہو تاکہ جون سی لائن بھی چھوٹی ہو اس میں گھس جائے اور جنت کے اندر جا کر پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ خالی نمازوں پر زور مارتا ہے تو خالی نمازیں ممکن ہے کہ وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہ پڑھ سکے، اس کے لیے چانس ہے نا کہ نماز بھی پڑھے، نوافل ایک طرف ہے اور ایک طرف والدین کی خدمت ہے، نوافل کو چھوڑ دے، نوافل کو چھوڑ دے۔ حضرت جرجیس کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر، جی نفل نماز میں لگے ہوتے، فرض میں نہیں، نفلی نمازوں میں۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم لوگ جو بغیر والدین کی اجازت کے بستر اٹھا کر تبلیغ میں چلے جاتے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر جی ہم فلانی تنظیم کے اندر جا رہے ہیں، حضرت والا کا بیان سننے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا جو نفلی کام ہے، نفلی کام کے مقابلے میں والدین کی خدمت یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جہاد ہو اور خلافت راشدہ کا زمانہ ہو، جب کہ اسلام کو ضرورت ہے اس موقع پر سربلندی کی۔ ایک لڑکا چلا گیا جی، اس کا بوڑھا والد روتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا کہ گھر پر میری اور میری بیوی کی خدمت کے لیے ہمارے اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہا کہاں ہے بیٹا؟ کہا وہ جہاد پر گیا ہے آپ کے لشکر کے ساتھ۔ حضرت عمر نے بلا کر اتنا مارا اس بچے کو لہو لہان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لہو لہان کر دیا۔ کہا تیرا جہاد تیرے گھر پر ہے، تیرا جہاد تیرے گھر پر ہے، تو والدین کی خدمت کر۔ یہی وجہ ہے قرآن و سنت کا مطالعہ بتلاتا ہے مختلف صحابہ نے مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کی افضلیت کے بارے میں یا اعمال کی افضلیت کے بارے میں سرکار سے پوچھا تو کہیں سرکار نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، افضل ترین عمل نماز کو وقت پر، کہیں پر فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہیں پر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ انسان کے مائنڈ کے اوپر رکھا گیا اس وقت کون سی چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس موقع پر انسان وہ کام کرے۔ آری سمجھ شریفہ میں گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں، پانی بھرنے والا کوئی نہیں، گھر کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں، اور ہم جو تنظیموں کے اندر جلسوں کے اندر لگے ہوتے کیا ہے جی اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ سربلندی نہیں ہے جناب والا، یہ آپ کے سر کو الٹا کر دیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کسی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے جلسوں میں جاتے ہیں، رکنیت کٹواتے ہیں، آپ مر جائیں گے، گولی لگے گی، مر جائیں گے۔ آپ کا لیڈر آ کر آپ کا جنازہ پڑھائے گا اور پارٹی پرچم کے اندر آپ کو دفنایا جائے گا، لیکن اگر گھر پر والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی، آپ نے نفلی کام کے لیے فرض کو چھوڑا، ڈنڈے لگیں گے۔ مصطفیٰ برکی صاحب کیا لگیں گے؟ ڈنڈے لگیں گے۔ ٹھیک ہے نا، ڈنڈے لگیں گے۔ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھیں، اتنا زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کام کے اندر، اتنا زیادہ غلو نہیں کہ کوئی تبلیغی ہے تو پکا تبلیغی نہیں۔ بھیا خالی تبلیغ تو نہیں ہے، دین اسلام کی مختلف شاخیں ہیں، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے، نیوٹرل بولتے نا، غیر جانبدار۔ بھائی کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا بنانے کی ضرورت ہے، درمیان میں رہیں، جون سا موقع آ جائے۔ کیا خیال ہے جناب والا؟ جون سا موقع آ جائے۔ مولانا حسین احمد صاحب اپنا ملا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ، اتنا بڑا مقام ہے، دنیا جانتی ہے، شیخ الہند، شیخ الہند۔ ٹھیک ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ الہند، شیخ الہند کا لقب ان کو ملا ہے، ان کے نام پر سالانہ سیمینار ہوتے ہیں، شیخ الہند سیمینار، شیخ الہند سیمینار۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب اگر وہ بھی پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں مدرسے میں پڑھانے کے لیے جنت یہاں سے ملنی ہے، تو اس راستے سے جنت پتہ نہیں ملتی نہ ملتی۔ ٹھیک ہے، کیا کیا؟ اپنے استاد محترم مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی خدمت کا جو وہ تھا فریضہ تھا اپنے ذمے میں لے لیا۔ مولانا کے والد اتنے بیمار ہوئے کہ لوز موشن لگ گئے اور پھر یہ کنڈیشن ہو گئی کہ بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ
استاد کے والد کا اتنا احترام کہ وہ جو گندگی تھی اس کو بھر بھر کے تغاری میں ڈالتے تھے۔ ایک دن اچانک مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں آئے کہ جب یہ ان کے والد کا پخانہ اٹھا رہے تھے، وہیں کھڑے کھڑے دعا دے دی، اے اللہ یہ میری خاطر کر رہا ہے، اس کا نام قیامت تک عزت کے ساتھ بلند کر دے۔ اللہ نے بلند کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے، بلند کیا کہ نہیں کیا؟ شیخ الہند کو دنیا جانتی ہے۔ آج آپ کا اٹل بہاری واجپئی بھی شیخ الہند کا نام لیتا ہے تو مانتا ہے واقعتاً کام کیا تھا۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو دین اسلام کو محدود نہ کریں کہ نماز پڑھ لی، چلا لگا دیے، 4 مہینے لگا دیے، حج کر لیا، نہیں، ہر کام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ جس وقت جون سی ضرورت ہو اس موقع پر اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے۔ یہ شیوا تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ آ رہی ہے؟ بولیے، وہ میدان کے اندر ہیں تو جہاد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں تبلیغی حضرات کہ دن کا وقت ان کا گھوڑوں کی پیٹھ پر اور رات کا وقت ان کا مسلح کی پیٹھ پر ہوتا تھا۔ عمران یہیں پر ہے، آ رہی سمجھ میں؟ جی ہاں، اپنے آپ کو کسی ایک چیز کے اندر نہ بند کر لیں، بلکہ دماغ کو فراخ دلی کے ساتھ بڑا کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ والد کی رضامندی اور والدہ کی رضامندی یہ انسان کے لیے ایک فارمولہ ہے جنت کے اندر جانے کا۔ والدہ کے لیے کیا ہے؟ فارمولہ ہے جنت کے اندر جانے، اپنا اولاد کے لیے ایک فارمولہ ہے جنت کے اندر جانے کا۔ ابو دردہ کی روایت ہے، ایک صحابہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ میری ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے، میری ایک بیوی ہے، میری ایک، اللہ پر یقین کرے جگہ کی برکت ہے نا کہ ذرا سے آپ لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے، نگاہ فوراً پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا سا خدا کے لیے، یہ حدیث کی بات ہے، میں غلط اگر لفظ کو بولوں گا میرا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا، میرے حالت پر رحم کرے۔ تھوڑا انسان کے بچوں کی طرح اگر توجہ سے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہاتھ جوڑ لیے، آپ لوگ میرے باپ نہیں لگتے ہیں، یہ ہاتھ باپ کے سامنے جڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سے سن لیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میری ایک بیوی ہے اور ایک میری ماں ہے، ایک میری بیوی ہے اور ایک میری ماں ہے، تو میری ماں مجھے حکم دیتی ہے میری بیوی کے متعلق کہ تو اس کو طلاق دے دے۔ اب مجھے بتلائے میں کیا کروں، مجھے بتلائیں تو میں کیا کروں؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا، بلکہ وہ فرمان نبوی سنا دیا کہ جس فرمان کی بنیاد پر اگلے کو جواب مل جائے۔ چنانچہ ابو دردہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا سب سے قیمتی دروازہ ہے، باپ جنت کا سب سے قیمتی دروازہ ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت تو ہے، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے جو دروازہ ہے وہ اللہ نے والد کو بنایا ہے۔ وہ اللہ نے کس کو بنایا؟ والد کو بنایا۔ گویا کہ ایک فارمولہ بتلا دیا، پتہ کرنا ہو کس سے اس کا رب راضی ہے اس کے والد سے معلوم کر لیں، اگر وہ اپنے بچے سے راضی ہے اس بچے سے اس کا رب راضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس سے اس کا والد راضی ہے تو جنت کا گیٹ کنفرم اس کو مل جائے گا۔ جب اس کو جنت کا گیٹ مل جائے گا تو پھر جنت کے اندر جب جائے گا تو وہ جنت کہاں پر ہے؟ والدہ کے قدموں کے نیچے ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ آگے والی روایت کے اندر صحابہ تھے، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، وہ ہماری طرح مطلب اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے نہیں، کھل کے بتلائے سرکار اگر کسی کے والدین انتقال کر جائیں تو سوال یہ ہے اگر وہ اپنی والدین کی حیات میں ان کی قدر نہ کر سکا اور ان کو راضی نہ کر سکا، ان کے جانے کے بعد کوئی طریقہ کار ہے کہ والدین کے فرما برداروں کے اندر اس بندے کا نام آ جائے؟ سرکار نے فرمایا بالکل، ان کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کی جائے۔ کیا کی جائے؟ دعا کیا کریں گے؟ اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو میرے والدین کو بخش دے۔ اتنی سی دعا ہے نا، اتنی سی دعا ہے۔ غائب کی دعا غائب کے حق میں ویسے بھی قبول ہوتی ہے، چنانچہ کتابوں کے اندر آتا ہے بیٹھے بیٹھے اچانک ایک بندے کا مقام جنت میں بڑھ جائے گا تو ساتھی حیران ہوگے کیا ہوا؟ تو بتلایا جائے گا تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ دعائے مغفرت کی ہے۔ جو ہمارے مردے ہیں قبروں کے اندر وہ ہمارے محتاج ہیں، کیا ہیں؟
وہ پھر اپنا شیخ الحدیث صاحب نے فضائل کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ بندہ قبرستان سے جا رہا تھا تو دیکھا ایک قبر پھٹی ہوئی ہے اور ایک بندہ نماز کے اندر قبر کے اندر کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حضرت شیخ صاحب نے دیکھا اور اپنے شیخ صاحب فرماتے ہیں جانے والے نے دیکھا, اس کی وہ نماز کی حالت میں دیکھ کر تعجب کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سبحان اللہ. قبر میں موجودہ آدمی نے سلام کے بعد کہا کہ میری اس حالت پر تمہیں تعجب ہوا؟ کہا بالکل ہوا. کہا کہ یہاں آنے کے بعد لگ بھگ 40,000 قرآن کریم میں ختم کر چکا ہوں قبر کے اندر. یہ سبحان اللہ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ایک مرتبہ بیان میں کہا کہ جی جو 1 روپیہ سود کا کھائے گا وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے گا. تو آگے کہہ رہا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ ہمارا ایک لیڈر تھا, انتقال کر گیا, وہ کہتے تو دلے ہو, سارے کہتے تھے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری قوم کا حال ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تو اس کی حالت کو دیکھ کر تو انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا, کہا کہ لیکن میری اس حالت کو دیکھ کر تمہاری زبان سے جو 1 مرتبہ سبحان اللہ نکلا ہے نا, اس کا ثواب بھی آج تک میں پا نہیں سکتا. وجہ کہ جو کچھ ثواب سزا یا جزا کا معاملہ ہے, ثواب کا اجر و ثواب کا معاملہ ہے, وہ انسان کی حیات کے ساتھ متعلقہ ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کو اتنی حس ہوتی ہے, لالا زرین اتنی حس ہوتی ہے کہ جو قبرستان کے اندر ہمارا مردہ دفن ہے, جو ہمارا مردہ دفن ہے, اب اس کو ہماری شکل تو نظر نہیں آتی, ہمارے قدموں کی آہٹ پر وہ پہچان لیتا ہے ہمارا فلانا رشتہ دار آ گیا. ہمارا کون آ گیا؟ اب اس قبرستان کے چاروں اطراف کے اندر روڈ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے, روڈ ہے کہ نہیں؟ وہاں پر میرا بھائی بھی ہے. ٹھیک ہے. میری خالہ بھی ہیں. آپ لوگوں کے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہوں گے. جب ہم جاتے ہوں گے ان کی ایک آس بڑھ جاتی ہوگی کہ یہ آئیں گے اور آ کر ہمارے لیے دعا کریں گے, اور ہم اپنے کام سے گزر جاتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میاں اصغر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں حضرت والا کے ساتھ مسجد سے نکلا تو راستہ چلتے چلتے حضرت نے چپل اتاری اور بغل کے نیچے دبا کر چلنا شروع ہو گئے. تو میں نے بھی حضرت کی دیکھا دیکھی چپل اٹھائی اور بغل کے نیچے دبا کر شروع ہوا, اور کافی آگے جانے کے بعد حضرت والا نے دوبارہ چپل پہن لی. تو میں نے کہا گستاخی کی معذرت, خیر تو تھی, آپ نے چپل اتاری. تو میاں اصغر حسین شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جہاں مسجد سے ہم نکلے تھے تو راستے میں یہ جو سامنے والا گھر ہے یہ اس عورت کا ہے جو جسم فروشی کیا کرتی تھی. کیا کیا کرتی تھی؟ یعنی زناکاری کا دھندا کرتی تھی. ایک وقت تھا یہ جوان تھی, عشاء کے بعد لوگ آتے تھے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے. اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے, اب اس کے گھر پر کوئی آتا نہیں. اگر میں اور آپ اگر چپل کے ساتھ آئیں گے اس کو ایک آس لگ جائے گی آج پھر کوئی گھاک آ جائے, آج پھر کوئی گھاک آیا ہوا ہے, اس کی امید ہوگی. اور کسی مسلمان کی امید پر پانی پھرنا یہ جائز نہیں ہے. لہذا یہ میرا معمول ہے, یہاں سے گزرتے ہوئے چپل اتار دیتا ہوں تاکہ میرے پاؤں کی آہٹ پر اس کے دل کے اندر امید نہ جاگ جائے. تو وہ کنجریوں کے متعلق یہ خیال کرتے تھے. ہمارے تو الحمدللہ سارے مردے با کردار تھے نا. بولیے. تو وہ محتاج ہوتے ہیں, منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. کیا کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ منہ کھول کے. کئی مواقع پر ہم جنازوں کے اندر جاتے ہیں, اسی قبرستان کے اندر ہمارا مردہ ہوتا ہے, ایک دل بڑا ہو جاتا ہے. جیسے زندہ بندے کا دل بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو بیچارہ جس کو اپنا ڈاکٹروں نے علاج قرار دے دیا, آپ کے میرے جانے سے کچھ ہوگا؟ بولیے. اس کو تسکین تو ہو جائے گی یار. اگر مر رہا ہوں تو اپنوں کے سائے میں مر رہا ہوں. تو ہم مردوں کو چھوڑ کر تو آتے ہیں لیکن ان مردوں کے حق میں دعا وغیرہ نہیں کرتے, دعا وغیرہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, ہم کچھ بھی کر لیں, ہمارے نام کے آگے سے ہمارے باپ کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا نام ہے, لیکن والد کا نام ساتھ لگا کہ نہیں لگا؟ بولیے. محمد بن عبداللہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ان والدین کے ہم محتاج ہیں بھیا, ان والدین کے کیا ہے؟ محتاج ہیں. قبرستان جانا چاہیے, قبرستان جانا چاہیے. 3 دن 10 دن نہیں, ہمیشہ جانا چاہیے.
کہاں جانا چاہیے؟ قبرستان جانا چاہیے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر اللہ ہم سب کو لے کر جائے تو وہاں پر مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب جو وہاں کے امام ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، بڑھاپا آ گیا ہے، مولانا عبدالحکیم صاحب ان کے والد صاحب تھے، روزانہ کی بنیاد پر عصر کے بعد بغل میں چٹائی دبائی ہوتی ہے، سیدھے قبر پر والد صاحب کی جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں بیٹھ کر حاضری لگاتے ہیں۔ ایک موقع پر غالباً کلاس میں کسی بچے ساتھی نے پوچھا تو کہا کہ یہ والد کے احسانات کا بدلہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بدلہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آ رہی سمجھ میں؟ بولیے آ رہی ہے؟ تو ہم قبرستان کب گئے تھے لاسٹ ٹائم؟ اپنوں کی قبر پر۔ اب ایک مثال ہم سارے لیاری والے ہیں، اب ابھی بات ہو رہی تھی اس سے منیر برکی کے بارے میں، وہ ہمارا بھائی تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، شاہ فیصل یہاں پر تھا، کون نہیں جانتا جب تک وہ زندہ تھے، ہٹو بچوں کا شور تھا۔ آج ہم قبرستان میں ان کے قریب سے گزرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ ان کو زبان دے دے وہ چیخ چیخ کر پکاریں گے، اے گزرنے والے مجھ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ والدین مر گئے، والدین مر گئے تو والدین پر دعا کی جائے، کیا اللہ ان کو بخش دے۔ دعا کیا سکھائی گئی ہے والدین کے لیے؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر ویسا رحم کر جیسا کہ میرے بچپنے کے اندر انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ماں کے نیچے دب کر بچہ مر جائے تو ماں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی ماں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتی۔ تو والدین کے حقوق ہیں کہ نہیں بھیا؟ بولیے بولیے، ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے، ہیں کہ نہیں ہے؟ اس بنیاد پر فرمایا الصلاۃ علیہما، ان دونوں کے لیے دعا کی جائے، ان کے حق میں استغفار کیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ جو بندہ پہلا کلمہ 70,000 مرتبہ، پہلا کلمہ 70,000، وہ بھی آدھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دے، اگر وہ بری حالت کے اندر بھی ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو آسان طریقہ ہے نا بھیا؟ بولیے، آسان طریقہ ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال کے حالات میں لکھا ہے، علامہ اقبال کی وہ زندگی، پھر یہ زندگی کے اندر جو چینجنگ کی بنیادی وجہ ہے، ان کو کسی نے کہا 1 کروڑ مرتبہ پیغمبر پر درود پڑھ لو، اس کے بعد تمہاری زندگی چینج ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے اس زمانے کے اندر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ نے زندگی کو چینج کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہم درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب بھجوا دیں اپنے والدین کو، کیا کر دیں؟ والدین کو بھجوا دیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دو۔ بس ہندوؤں کو بھی بخش سکتے ہیں، لازمی نہیں مر جائیں۔ اب دیکھیے وہ مردے اس وقت فخر کر رہے ہوں گے، وہ مردے کیا کر رہے ہوں گے؟ فخر کر رہے ہوں گے کہ آج ہمارے بچوں نے ہمیں یاد کیا، آج ہمارے بچوں نے ہمیں یاد کیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا ان کے حق میں دعا کی جائے اور ان کے حق میں استغفار کیا جائے۔ اور نمبر 3 پیغمبر نے فرمایا کہ زندگی کے اندر والدین جن رشتوں کی پاسداری کرتے تھے ان کی پاسداری کی جائے۔ ان کی کیا کی جائے؟ عبداللہ ابن عمر راستے میں جا رہے تھے، سواری پر سوار، خادم تھا ساتھ، حضرت والا راستے میں سائڈ پر ہو کر اتر گئے، ایک بندے کو گلے سے لگایا، سواری پیش کی، انہوں نے سواری بھی نہیں لی اور بڑے احترام سے ان کو رخصت کیا۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا خادم نے، حضرت یہ بندہ کون تھا؟ کہا کہ یہ میرے والد کا دوست تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ میرے والد کا دوست تھا۔ تو والد کے دوست کا اکرام کرنے کی پیش نظر میں نے یہ کام کیا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ مصطفیٰ برکی آ رہی سمجھ میں؟ ارے تھانوی فرماتے ہیں چھٹی پر میں گھر آیا، چھٹی پر کیا ہوا؟ میں گھر آیا تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا جاؤ چچا سے مل کر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ابا وہ آپ کی اور ان کی آج کل انبن چل رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے رکھ کے چماٹا مارا، کب میں اور وہ بھائی آپس میں ہم لڑ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہارا چچا ہے، تمہارا کون ہے؟ چچا ہے، جاؤ اس سے مل کر آؤ۔ تو اسے جا کر کیا کرو؟ مل کر آؤ۔ تو جن کے والدین دنیا سے فوت ہو گئے اپنی دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھا کریں۔
کیا کریں دعاؤں کے اندر؟ اگر چلو وہ دعا نہیں بھی ہو سکتی تو نماز کے اندر ہم نہیں پڑھتے ربنا اغفر لی ولوالدیہ، صرف معنی پر غور کر دیں، ماں باپ کا خاکہ سامنے آ جائے، ماں باپ کا خاکہ سامنے آ جائے تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر سنتوں کے اندر نفلوں کے اندر اپنے والدین کے حق میں کیا ہو جائے گی؟ دعا ہو جائے گی۔ تو پیغمبر نے فرمایا جس نے یہ چانس مس کیا وہ اب بھی اگر چاہے تو والدین کے فرما برداروں میں آ سکتا ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔